اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ سورۃ المؤمنون آیات 78 سے 83۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا تعارف، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی تو ہے جس نے انشأ بنایا لکم تمہارے لیے السمع سماعت والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے یہ 3 نعمتیں کان، آنکھ اور دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل عطا فرمائے۔ کان اس لیے عطا فرمائے کہ ان سے انسان نصیحت اور حکمت کی باتوں کو سنے۔ آنکھیں اس لیے عطا فرمائیں کہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے نفس میں اور کائنات میں رکھ رکھی ہیں وہ ان کو دیکھے۔ انسان کے دل اور دماغ پر اثر سب سے زیادہ اس کی کانوں اور آنکھوں سے ہی ہوتا ہے۔ کانوں سے جو سنتا ہے، آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، اسی کے مطابق پھر وہ سوچتا اور فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ ہی نے عطا کی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنا سماعت کے پیدا فرما دے یا بلا بصارت کے پیدا فرما دے تو پھر کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو یہ قوتیں عطا کر سکے۔ قلیلا ما تشکرون، پر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یہ جملہ اظہار حسرت اور افسوس کا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بخشی ہوئی اتنی اعلیٰ نعمتیں پا کر ان کی بہت کم قدر کرتے ہو، اور شکر کی اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان اس نعمت کی قدر کرے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی تو ہے جس نے ذَرَأَكُمْ پھیلا دیا ہے تم کو فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو قیامت اور حشر کی طرف توجہ دلائی کہ کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ بس یہیں مر کھپ جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب ایک کسان اپنے کھیت میں بوتا ہے تو محض بونے کی خاطر نہیں بوتا، بلکہ ایک دن وہ اس کو اکٹھا بھی کرتا ہے، اس کو اٹھاتا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلا سبب انسانوں کو زمین پہ نہیں پھیلا دیا، بلکہ ایک دن پھر ان کو سب کو جمع کر دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہی ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ اور مارتا ہے، موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے اختیار سے دن اور رات بدلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ تمہارا خالق وہی ہے جو زندگی اور موت پر قادر ہے، جس نے تم کو زندہ بھی کیا ہے اور جس نے تمہیں مارنا بھی ہے۔ تو جو اللہ زندگی اور موت پر قادر ہے وہی اللہ روز قیامت ان کو دوبارہ جمع کر دینے پر بھی قادر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کتنی سادہ سی بات ہے، تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دن ہے وہ اپنا وقت پورا کرتا ہے، چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات اپنا ٹائم پورا کرتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے انسانوں کے لیے کہ ہر انسان نے اپنا وقت پورا کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ساتھ یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ ان سارے اختیارات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنا دیا ہے، آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے، دن کو کام کاج کے لیے متعین کر دیا ہے۔ ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن عقل کے مارے کیا کہتے ہیں؟ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، مثلا جیسا ما قال الاولون، پہلے والوں نے کہا تھا۔ یعنی ان لوگوں نے بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلے والے لوگ، پہلی قومیں گزری ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کو کہا تھا۔ قالوا، کہتے ہیں،
اذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا ترابن اور ہو جائیں گے مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انا کیا بلا شبہ ہم لمبعثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تقریباً ہر پیغمبر کو ہی قوم نے یہی جواب دیا کہ جب انہیں آخرت کی توجہ دلائی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھلا جب ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ لقد تحقیق وعدنا نحن وعدہ کیا گیا ہے ہم سے، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے، ھذا یہ، من قبل اس سے پہلے بھی، کہ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح لوگ ڈراتے رہے، تو یہ ان کے انکار کا ایک عجب ہی طریقہ تھا کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے بڑوں کو ڈرایا گیا، قیامت تو پھر بھی نہیں آئی۔ ان ھذا نہیں ہے یہ، یعنی یہ بات، یہ ڈراوا، الا مگر اساطیر الاولین، محض اگلے لوگوں کے فسانے، کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ انہی دھمکیوں کو ہمارے آباء و اجداد کو بھی سنایا جاتا تھا اور آج ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے۔ تو عمومی طور پر شیطان نے انسان کو آخرت کے حوالے سے دھوکے میں ڈالا اور اس کے عقل میں یہ بات بٹھا دی کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکے۔ حالانکہ ابلیس کو اس بات کا خوب ادراک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور بالآخر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ آخرت پر پختہ یقین عطا فرمائے اور روز محشر ہم سب سے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ سورہ مومنون آیات 84 سے 89۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین پر انسانوں کو پھیلایا ہے اور اسی کی طرف جمع کر دیے جائیں گے، اور وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایسے وعدے ہم سے بھی کیے گئے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیے گئے، یہ نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، لمن الارض یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا اور جو اس زمین میں ہیں وہ کس کے ہیں، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں منکرین کے تضاد فکر کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اور مختار کل اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ بالآخر دوبارہ انہیں زندہ کیسے کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کے لیے ہے، سیقولون تو پس ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، کہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ قل تو کہہ دیجئے، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کہ جب ہر چیز کا مالک زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اللہ ہی ہے، تو وہ اللہ زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہے۔ تو جو تم نے اس کے خلاف سمجھ رکھا ہے کہ بھلا مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے، اور دوسری طرف تم نے شرکاء اور شفعاء بھی بنا رکھے ہیں کہ جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ روز قیامت یہ تمہاری بخشش کروا لیں گے، ان لوگوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے، مر رب السماواتی کون رب ہے آسمانوں کا، السبع سات آسمانوں کا رب کون ہے،
ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، فَسَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، کہ ساتوں آسمان کا رب بھی اللہ ہے، عرش عظیم کا رب بھی اللہ تعالی ہے۔ تو جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ اللہ ہی کا ہے، قل، تو کہہ دیجئے، افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اہل عرب جس طرح زمین کا خالق و مالک اللہ کو مانتے تھے، اسی طرح وہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہی کو مانتے تھے۔ وہ دنیا کی دوسری مشرک قوموں کی طرح آسمانوں اور زمینوں کے الگ الگ دیوتاؤں کے قائل نہیں تھے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، افلا تتقون، تو پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے قہر سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ کی آیات کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ پھر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک تسلیم کر لیا ہے تو پھر لازم ٹھہرتا ہے کہ اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے۔ قل، پوچھئے، من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ، اور وہ اللہ تعالیٰ، یجیر، پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، کہ ہر چیز کا اختیار بھی اللہ کے پاس، اور وہ چاہے جسے پناہ دے دے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، کہ اگر یہ بات تم جانتے ہو تو پھر بتا دو۔ پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا، سیقولون للہ، یہ کہیں گے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ملکوت کا معنی زمام اختیار اور اقتدار کے ہیں، تو سارے کے سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور یہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ قل، تو آپ کہیے، فَأَنَّا، پس کہاں، تسحرون، تم سحر زدہ کر دیے گئے ہو، پس تمہاری مت کہاں ماری گئی ہے؟ کہ جب سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو کیوں پکار رہے ہو؟ تم نے اللہ کے شریک کس لیے بنا رکھے ہیں؟ یہ کس چیز نے تمہیں سحر میں مبتلا کر دیا ہے؟ یہ کیسا تم پر جادو ہو گیا ہے کہ باتیں تمہاری کچھ اور ہیں اور اعمال تمہارے کچھ اور؟ تو ملاحظہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی موضوع کو کس طرح مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ عظیم دعوت فکر ہے اہل عقل کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔